پوچھتے ہیں شیر افضل مروت صاحب سے، جو پی ٹی آئی کا ایک بہت اہم نام ہے اور اکثر خود بھی مشکلات اور تنازعوں کی زد میں رہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مروت صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پارٹی کے بعض جو رہنماؤں کے ساتھ آپ کے ذاتی معاملات چل رہے تھے ان کا کیا عالم ہے، اور جب آپ عمران خان صاحب سے ملے جیل میں تو انہوں نے آپ کو کیا نصیحت کی؟ جی بہت شکریہ۔ پارٹی کے اندر چند انفرادی حیثیت میں جن افراد کے ساتھ اختلافات تھے وہ میرے پیدا کردہ نہیں تھے، نہ میرا ان حضرات کے ساتھ کوئی راستہ کٹتا تھا، اور چونکہ خان صاحب سے میں ملا نہیں تھا 3 ماہ تک، 3 ماہ کے بعد جب میں ملا تو جو غلط فہمیاں تھی اور جو خان صاحب کو ان کے کان میں باتیں ڈالی گئی تھی وہ تمام جو ہیں ان کی وضاحت ہو گئی، غلط فہمیاں دور ہو گئی، اور جس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات یا جو میرے ساتھ اختلافات رکھتے ہیں ان کا تذکرہ جو ہے میڈیا پہ نہ کروں، تو لہذا بہرحال میرا خان صاحب کے ساتھ ہی تعلق ہے اور خان صاحب کو ہی رپورٹ کرتا ہوں، باقی افراد کے ساتھ جو ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو کہتے ہیں نا مروت صاحب کہ عمومی طور پہ جو پختہ قسم کی سیاسی قیادت اور جماعتیں ہوتی ہیں، اختلافات تو ہر جماعت میں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے فورمز میں اس پہ بات کرتی ہیں، حیرت یہ ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی کی خبریں باہر آ جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نا تجربہ کاری ہے، مہم جوئی ہے، کس طرح سے آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے؟ جی بدقسمتی سے پارٹی کے اندر جو ہے، خود میں نے بھی آبزرو کیا تھا، کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس جاری ہوتا تھا اور جو ادھر کہا جا رہا ہوتا تھا اچانک اس کی پٹیاں جو ہیں وہ میڈیا پہ چلنی شروع ہو جاتی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ناپختگی یا پھر ایسے لوگ جو اپنے مقاصد کے لیے پارٹی کی خبریں یا اپنے پارٹی کے اندر اپنے مخالفین کے خلاف جو ہیں خبریں پروپیگنڈا کا اس کے طور پہ پھیلانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے تھے جو انتہائی معیوب اور مایوس کن تھا۔ پارٹی کے سینئر افراد نے بھی اس کا نوٹس لیا اور میرا خیال ہے کہ اب یہ وارداتیں کچھ کم ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ جو بہت بڑا ایک لوگ وہ کرتے ہیں کہ سوال جو کرتے ہیں کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب پارٹی کے اندر اس کی قیادت، مرکزی قیادت جیل میں ہو، مشکلات میں ہو، تو پارٹی جو ہے خلفشار کے اندرونی تضادات و گروہ بندی کا شکار ہو جاتی ہے، اور پی ٹی آئی کے بارے میں یہ باتیں بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں، تو بات کو کم کرنے کے لیے، گروہ بندی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات ہو؟ کتنی بڑی ہے وہ گروہ بندی؟ پاکستان تحریک انصاف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی گروپ بندی نہیں کر سکتا ہے خان کے خلاف، کیونکہ طاقت کا منبع خان ہے، اور کوئی بھی شخص یا اشخاص، گروپ یا گروپس خان کے ساتھ اختلاف کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک طرف رہی۔ جہاں تک پارٹی کے اندر لوگوں کے اپنے مفادات پہ یا اپنے نقطہ نظر پہ اختلافات ہیں، وہ اختلافات حل کرنے کا کوئی پرماننٹ کوئی باڈی نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ قبل یہ تجویز آئی تھی کہ عارف علوی صاحب کی سربراہی میں پارٹی میں ایک مصالحتی کمیٹی ہونی چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک اچھی تجویز ہے، کیونکہ جگہ جگہ پہ اختلافات ہیں اور ان اختلافات کا حل بہت ضروری ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب پارٹی کو اتحاد یا گانگت اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو گروہ بندی اور اختلافات ہیں، آپ کے خیال میں کیا اگر پی ٹی آئی جلسہ جلوس کرتی ہے، کوئی تحریک کی بات ہوتی تو وہ اثر انداز ہوگی اس کے اوپر؟ مطلب اس کی وجہ سے کمزوری نمایاں ہوگی پارٹی میں؟ جلسے جلوس اور گروپ بندی پر کہیں نہ کہیں پہ شاید اثر انداز ہو، لیکن جن لوگوں نے خان کے لیے آنا ہے وہ اس تعداد پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے، البتہ اسٹریٹجی پہ اثر انداز ہو سکتی ہے یہی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے تو پھر ایسے افراد پر مشتمل کمیٹی بنی ہوگی جو سب کو قابل قبول ہو اور غیر متنازع ہو۔ کیا پارٹی کی صفوں میں احتجاج کے بارے میں سوچا جا رہا ہے سنجیدگی کے ساتھ؟ جی احتجاج کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ستمبر کے مہینے میں ہی 4تھے ہفتے یا 5ویں ہفتے میں اس کا اعلان ہوگا۔ اچھا، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا حالات کو دیکھ کر آپ لوگ مجبور ہو گئے کہ اب قانونی جنگ
اور یہ جو آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جو ہے آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل رہا، اور آپ کے خیال میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اتنی اس وقت مشکلات کا شکار ہے کہ کسی احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو پاکستان اور اس کی معیشت کے ساتھ یہ ظلم ہوگا اگر کوئی بڑی جماعت جو ہے وہ احتجاجی سیاست کرتی ہے؟ مروہ صاحب جی۔ پاکستان کو میرے خیال میں بڑی شدت سے احتجاج کی ضرورت ہے، کیونکہ معیشت جو ہے وہ تو 76 سالوں میں سنبھلنے نہیں پا رہی ہے۔ بدامنی کی یہی صورتحال ہے، 25 سال سے دہشت گردی جاری ہے اور اتنے آپریشنز ہوئے، کوئی اس کا حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی جو ہیں وہ بھی تنزلی کا شکار ہیں، اور قریبی ممالک کے ساتھ تک ہمارے تعلقات جو ہیں تقریباً مفقود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگر احتجاج کرتی ہے تو احتجاج قانون کی حکمرانی، بدامنی کے خاتمے، حقیقی آزادی اور عدالتوں کی آزادی کے ساتھ ساتھ خان کی آزادی اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج کا جو راستہ ہے ہم نے آلریڈی تاخیر کر دی ہے۔ پوری کوشش کی ہم نے کہ شاید 8 فروری کے بعد جو ہیں ہمیں انسانوں کی نظر سے دیکھا جائے اور کوئی ہمارے حقوق کا احترام کیا جائے، لیکن اس کے بعد پے در پے جو وارداتیں ہوئی، ضمنی الیکشن، سینٹ میں جو ہماری سیٹیں آئی گئی، ریزرو سیٹ کا فیصلہ نہیں مانا جا رہا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے کوئی 5-6 ہماری نشستیں جو ہیں ریکاؤنٹنگ کے نام پہ چھینی گئی۔ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ خان بدستور جیل میں ہیں، ملٹری ٹریبیونل جو ہیں جو اس میں سویلین بدستور نظر بند ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی قیادت جو ہیں پنجاب کی، وہ فی الحال جیلوں میں ہیں۔ تو لہٰذا اپنے تئیں ہم نے کافی انتظار کیا کہ شاید ان کو ادراک ہو، لیکن اب وہ بزور بازو، بلکہ مناسب یہ لفظ ہوگا کہ اپنے بدماشی کے زور پہ ہمیں سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے۔ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ کل کے احتجاج کر کے سامنے آ جائے، یا تو جو ہے یہ اپنا دل ٹھنڈا کر لیں گے اور جس طریقے سے ہمارے اوپر وحشت برپا کرنا چاہتے ہیں کر لے، اور یا پھر جو ہے عوام جیت جائیں گے سڑکوں پہ، روڈوں پہ، اور احتجاج جو ہیں وہ فتح سے امکنار ہوگا، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں حقیقی آزادی کو پورا ہوتے دیکھ سکیں گے۔ مروہ صاحب یہ جو خواب ہے کہ جی احتجاج ہوگا، آپ پرانے سیاسی کارکن ہیں، رہنما ہیں، اور آپ کی نظر تاریخ پر بھی ہے، پاکستان میں تاریخی طور پہ کبھی عوامی احتجاج کی وجہ سے تو حکومتیں نہیں بدلیں جو اب تک کی تاریخ ہے، تو آپ کیوں پر امید ہیں کہ ایسی کوئی تحریک چل پائے گی؟ کہ ہماری قوم کا وہ مزاج ہے، اور کیا مطلب ہے کہ وہ نوعیت یہاں تک آ گئی؟ کیونکہ بنگلہ دیش تو ہم نہیں ہے کہ بہت ہی ہوموجینس قسم کی سوسائٹی ہوں اور ہم نکلیں گے اور چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ بڑا ملک ہے، کوئٹہ میں احتجاج ہوتا ہے، کراچی کو فرق نہیں پڑتا، کراچی احتجاج کرتا ہے تو اسلام آباد اور لاہور سکون میں ہوتے ہیں۔ آپ کو کیوں پر امید ہے کہ جی احتجاج آپ کا جو ہے وہ کامیاب ہوگا؟ جناب پاکستان میں حالات جو ہیں اب اس نیج پہ آئے ہوئے ہیں، مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں، تاریخ میں اتنی بدامنی کبھی نہیں تھی، اور پھر پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی بھی ریاست کل کے اس طرح ڈنڈے کے زور پہ عوام کو جانوروں کی طرح اور ریوڑ سمجھ کے دھکیلنے آگے نہیں بڑھی ہے۔ یہ گھروں سے لوگوں کو اٹھائے جانا، اغوا کیا جانا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہونا، کسی کو جھنڈا نہ اٹھانے دینا، ایسی حرکات و سکنات کبھی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھی۔ تو لہٰذا ظلم و جبر کا جو پیمانہ ہے وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ پاکستان میں پہلے اس طرح کبھی ہوا بھی نہیں تھا، لوگ مجبور ہو گئے ہیں، اور نفرت سی ہو گئی ہے اس نظام سے کہ یہ کس طرح کی حکومت اور حکومت کے ادارے اور پولیس اور بیوروکریسی مل کے عوام کے ساتھ یہ سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا کوئی خاتمہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اور کیا ہم نے اسی حالت کے ساتھ سمجھوتا کر کے ایسی ہی ذلیل زندگی گزارنی ہے؟ تو اس سے بہتر ہی ہے کہ آدمی ایک جدوجہد کر لے، کمر کس لے۔ باقی زیادہ سے زیادہ اگر 3 لاکھ لوگ یا 4 لاکھ لوگ بنگلہ دیش میں نکل کے وہاں ناانصافی، ظلم، جبر کے خلاف حکومت کا دڑن تختہ کر سکتے ہیں، تو کیوں کر پاکستانی نہیں نکل سکتے؟ اور پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہیں ان کو لیکن میرے خیال میں خواہش یہ بھی ہونی چاہیے کہ بھئی گفت و شنید کے ذریعے، آئین و قانون کے ذریعے کوئی راہ نکلے۔ اچھا میں ایک اور موضوع پر آتا ہوں، آپ کے مطلب ہے صرف یہ نہیں کہ جو آپ کے نقاد ہیں، جو آپ کے کرٹکس ہیں،
آپ کے جو بہت سارے چاہنے والے ان سے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہوتا ہے جی بڑا پارٹی بہت مقبول ہے لیکن فیصلے ایسے کیے گئے کہ جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. پھر اداروں پہ جو تنقید کی گئی وہ بھی اسی پیرائے میں دیکھی جاتی ہے کہ جی آپ لوگوں نے مطلب ہے کہ صحیح ہدف کا تعین نہیں کیا. اگر آپ صرف اپنے سیاسی حریف نشانہ بناتے تو غالباً زیادہ پر اثر رہتے. پھر بہت سارے محاذ اکٹھے کھول لیے تو کہیں پہ خود تنقیدی اس بات کے ساتھ ہے کہ جی غلطیاں بہت ہو گئی ہم سے. جی میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ہم فرشتے نہیں ہیں اور پاکستانی سیاست میں غلطیوں کا ارتکاب ہوا ہے, لیکن جو ہے ان غلطیوں سے شاید ہم نے سیکھا بھی ہے اور آئندہ جو ہیں کوشش یہی ہوگی کہ ایسے غلطیوں کا اعادہ نہ کیا جائے. باقی آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اور ایک بات آپ نے کہی, جو احتجاج کا راستہ ہے, اگر اس سے قبل کوئی ڈائیلاگ کا راستہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے اور ڈائیلاگ کے ذریعے ملک میں سیاسی ہم آہنگی اور تمام معاملات کو ڈسکس کر کے آئین و قانون کے تابع بنانے کی کوشش ہوتی ہے تو ہم اسے خوش آئند کہیں تصور کریں گے, ہم اس کو ویلکم کریں گے. اچھا دوسری بات یہ بتائیے کہ ایک بات آپ نے کہی وہ ذرا میں واضح کر دوں, شاید اس سے پہلے اس پہلو پہ میں نے بات نہیں کی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ اداروں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, یہاں ایک چیز میں واضح کر دوں کہ بدقسمتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں, بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے اور اوورسیز ہے, ماضی میں کچھ لوگوں کے بہکاوے پہ جو کورٹ مارشل شدہ لوگ ہیں انہوں نے اداروں کے خلاف جو ہیں ایک تو جائز تنقید بنتی ہیں وہ ہم سب کرتے رہتے ہیں, لیکن اخلاقی دائرے سے نکل کے افراد پہ یا اداروں پہ ایسی تنقید کی گئی کہ جس کا خمیازہ پاکستان تحریک انصاف کو اور خان کو بھگتنا پڑا. میں مثال دیتا ہوں, یہ عدت کا کیس جو خان اور بی بی صاحبہ پہ توپا گیا, یہ بیسیکلی ایک ری ایکشن تھا, ایک سوشل میڈیا پہ ایک فوجی افسران کے خلاف اخلاقی کردار کشی کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا, ایکٹریسز کے نام لیے گئے اور جانے انجانے میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس پروپیگنڈا کا حصہ بن گئے اور اس کو پاکستان تحریک انصاف سے گیا, جس کا صلہ اس صورت میں ملا. پھر اسی طرح سن 71 کے اس سٹیٹمنٹ کا حوالہ جو ہے جس طرح اچھالا گیا, لہذا اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ایسے کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے جو نادانستگی میں جس کا خمیازہ خان صاحب کو بھگتنا پڑتا اور ہے, ظاہر ہے کہ اس کو ملک کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. درست. اچھا مجھے ایک اور میں اور جی ملک کو بھی اس سے جی اچھا میں کیونکہ آخری لمحات ہیں سیگمنٹ کے, میں میرے دو تین اور اہم سوالات ہیں. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ایک مضبوط قسم کا حزب اختلاف کا محاذ بنانے میں, اتحاد بنانے میں اتنی کامیاب نظر نہیں آتی؟ ٹھیک ہے بن تو گیا اتحاد لیکن اس طرح سے فعال نہیں ہو رہا جو ایک زمانے میں ایم آر ڈی کا ہوا کرتا تھا یا اے آر ڈی کا ہوا کرتا تھا. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کی بات صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی تک انسٹیٹیوشنل طریقے سے پوزیشن جو ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں وہ کردار ایزیوم نہیں کر سکی ہیں جو موجودہ حالات میں ایزیوم ہونا چاہیے تھا. بہت ساری ڈسٹریکشنز پیدا ہو جاتی ہے, مثال کے طور پہ عدالتی مقدمات, خان کے مقدمات, آئینی مقدمات, ایک فیصلہ آ جاتا ہے پھر فیض کی گرفتاری ہو جاتی ہیں اور یوں ایک فوکس جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوتا جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ستمبر کے اب آخر تک بہت سارے معاملات جو ہیں ان کی سمت کا تعین ہو جائے گا. اچھا ایک اور بہت لوگ بحث کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل اصرار کریے کہ جی اگر ہم مذاکرات کریں گے تو ہم اداروں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت نہیں آ گیا کہ مطلب اگر حکومت کے ساتھ بھی ہوں اس میں کیا قباحت ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات اگر ہونے ہیں تو مذاکرات کے ایسنشیل کمپوننٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ پیپل پارٹی, پی ایم ایل این اور جو اور پارٹیز ہیں جنہوں نے استفادہ کیا ہے, مثال کے طور پہ ایم کیو ایم, حتیٰ کہ جمعیت علماء اسلام بھی
ان تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے علاوہ وہ اور سیاسی پارٹیاں جس طرح ANP ہیں یا مینگل صاحب ہیں جن کی پارلیمان میں نمائندگی ہے، اور جن کی نہیں بھی ہیں لیکن بڑی پارٹیاں ہیں جس طرح جماعت اسلامی، ان تمام کو ٹیبل پہ لا کے بٹھانا ہوگا کہ ہم اس ملک کا کیا اشر کرتے جا رہے ہیں۔ ایک عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، عدلیہ کا کام عدل و انصاف کے ساتھ، فوج کا کام ڈیفنس کے ساتھ، اور سیاستدانوں کا کام سیاست کے ساتھ چلانا۔ اچھا ایک آخری لمحات میں چاہوں گا سیاست کے ساتھ جی ایک کوئی آخری سوال میں کروں سیگمنٹ کا، آپ کیا پیش گوئی کرتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اس حکومت اور ان اسمبلیز کی کیا میعاد ہوگی؟ یہ اسمبلیز مدت پوری کریں گی؟ حکومت آپ کو مدت پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ اپنے تاریخ کے اس فیز سے گزر رہے ہیں جہاں ہم انتہائی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ شاید ہی 20-25 سالوں میں ہم اتنے غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہوئے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے اور تمام بشمول اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قوتوں نے جو ہے یہ بگڑتی ہوئی صورتحال کا ادراک نہیں کیا، تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہم جو ہیں جمہوریت کو جو ہے وہ پلتا پنپتا ہوا دیکھ سکیں گے، دیکھ پائیں گے۔ بہت بہت جو ہیں شاید مجھے خطا کلامی کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفہ کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو بلوچستان کا سلگتا ہوا مسئلہ اس پہ بات کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔